ربیع الاول عرب ایک مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں وہ ہستی دنیا میں تشریف لائی جسے پروردگار عالم نے قیامت تک کے لیے اپنی آخری حجت اور روئے زمین پر اپنی حتمی ہدایت دے کر مبعوث فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دین پہنچانے کی یہ ذمہ داری بے کم و کاست ادا کی، وہاں اپنی سیرت و کردار سے رہتی دنیا تک ایک بے مثل نمونہ حیات بھی تاریخ کے سپرد کیا۔ یہ مہینہ اگر آپ سے تعلق کی یاد تازہ کرنے، آپ کی سیرت و سوانح کو جاننے، آپ سے محبت کے جذبات کو بڑھانے کا سبب بنے تو یقیناً ایک نعمت سے کم نہیں ہے۔ لیکن انسان بالعموم حقیقت سے ہٹ کر نظریات اپناتا ہے اور اپنے تعلق کے اظہار میں اعتدال کو چھوڑ کر افراط و تفریط کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسانوں کے جن امراض کا علاج سرور عالم نے خود دین کی ہدایت کے ذریعے کیا، ان میں ایک بڑا مرض یہی افراط و تفریط ہے۔ لہٰذا ربیع الاول وہ بہترین وقت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بعض قائم شدہ تصورات کو خود آپ کے دیے ہوئے دین کی روشنی میں تازہ کر لیا جائے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کی ذات اقدس سے محبت و عقیدت کا تعلق اسی ہدایت کے مطابق استوار ہو جو قرآن و سنت اور آپ کے اسوہ حسنہ میں موجود اور مطلوب ہے۔ وہ چند رائج تصورات یہ ہیں۔ پہلی غلط فہمی، یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی تھی۔ ایسی کوئی بات دین اسلام کے کسی ماخذ میں موجود نہیں ہے۔ اس کے بالکل برخلاف قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس کائنات میں انسان کی تخلیق کا مقصد اس کے عمل کا امتحان ہے۔ ارشاد ہوا ہے، بہت بزرگ، بہت فیض رساں ہے وہ پروردگار جس کے ہاتھ میں عالم کی بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہی جس نے موت و زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ سورہ ملک۔ انبیاء کرام صرف اللہ کا یہ پیغام لے کر دنیا میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ہدایت پہنچانے کی ذمہ داری تفویض کرتے ہیں۔ اس ذمہ داری کی انجام دہی میں وہ تنکا برابر بھی کمی یا زیادتی نہیں کر سکتے۔ دوسری غلط فہمی، رسول اللہ سے عشق کی جنت میں لے جائے گا۔ جنت میں جانے کے حوالے سے جو معیار قرآن مجید میں موجود ہے اور جو معیار پوری زندگی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا، وہ یہ ہے کہ انسان اللہ پر سچا ایمان رکھے، اس کی شریعت پر عمل کرے، اس کے پیغمبروں کو اللہ کا فرستادہ مانے، ان کی اطاعت کرے اس لیے کہ وہی اللہ کی ہدایت پہنچاتے ہیں، ان سے محبت رکھے، ان کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرے، آخرت پر پختہ ایمان لائے، نیک عمل کرے اور اخلاقی برائیوں سے بچا رہے۔ تیسری غلط فہمی، سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اللہ کے نزدیک دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے اور وہ اسلام ہے۔ اسی دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ اس سلسلے کے پہلے پیغمبر سیدنا آدم تھے۔ یہ ابلاغ اللہ نے قوموں کے انتخاب کے ذریعے بھی کیا۔ اس سلسلے میں امام الرسول کی حیثیت سیدنا ابراہیم کو حاصل ہے۔ اس مشن کے لیے نبوت ان کی ضروریت میں خاص کر دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے بیٹے سیدنا اسماعیل کی قوم میں مبعوث کیے گئے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بے شمار پیغمبروں میں سے دین اسلام کے آخری رسول ہیں۔ تمام انبیاء کی ہدایت عالمی، آفاقی اور اصل اسلامی کی تھی۔ قرآن مجید انبیاء میں سے کسی ایک کی مطلق فضیلت کے تصور کی نفی کرتا ہے، چنانچہ اس نے اہل ایمان کی صفت بیان فرمائی ہے۔ ان کا اقرار ہے کہ ہم اللہ کے پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور سر اطاعت جھکا دیا۔ البقرہ۔ چوتھی غلط فہمی، بھر دو جھولی میری یا محمد۔ قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسانوں کے لیے رزق اور مال و اولاد کے فیصلے اللہ کرتا ہے۔ طوفانوں، زلزلوں اور آفات سے لے کر بارش برسانے تک کے تمام امور اللہ کے اذن پر منحصر ہیں۔ گویا تمام کائنات کے نان تنہا اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ ان معاملات میں نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، نہ شریک و سہیم۔ لہٰذا سیدنا آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب اسی کے بندے ہیں، اس کے محتاج ہیں اور اسی کی عنایت کے طلبگار ہیں۔ وہ اسی کی منشا کو پورا کرنے کے لیے جیتے رہے اور اسی کی رحمت کی امید میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ ارشاد ہوا ہے، تم اعلان کرو اے پیغمبر، حقیقت یہ ہے کہ اللہ یکتا ہے، اللہ سب کا سہارا ہے، وہ نہ باپ ہے، نہ بیٹا، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ سورۃ الاخلاص۔ پانچویں غلط فہمی، حاضر و ناظر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، انسان کی حیثیت میں پیغمبر منتخب ہوئے اور اپنا مشن پورا کر کے انسانوں ہی کی طرح دنیا سے رخصت ہو گئے۔ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ خدا کے نیک بندے جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان پر عنایتوں کا آغاز کر دیا جاتا ہے۔ وہ عنایتیں کیسی ہوتی ہیں؟ انسانی عقل اس کا شعور نہیں رکھتی۔ کیا وہ دنیا کے معاملات کا اب بھی جائزہ لے رہے ہیں؟ ہمیں یہاں دیکھتے ہیں، اپنے ذکر کی مجالس میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ سب دعوے ایسے ہیں کہ جن کی کوئی دلیل کسی دینی ماخذ میں موجود نہیں ہے۔ لہٰذا ان امور کے حوالے سے
ہم کوئی بھی دعویٰ اللہ تعالیٰ کی تصدیق کے بغیر محض اپنے تخیل سے نہیں کر سکتے۔ چھٹی غلط فہمی، مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں بچا لینا۔ مغفرت کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، محشر میں بچانے اور سزا دینے کا اختیار بھی اسی کو حاصل ہے۔ سورہ زمر میں ارشاد ہوا ہے، کیا انہوں نے خدا کو چھوڑ کر دوسروں کو شفیع بنا رکھا ہے؟ ان سے کہو کیا وہ شفاعت کریں گے خواہ ان کے لیے اختیار میں کچھ نہ ہو اور وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں؟ کہہ دو کہ شفاعت تمام تر اللہ ہی کے اختیار میں ہے، زمین و آسمان کی بادشاہی اسی کی ہے، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ چنانچہ جہاں بھر کا مجرم بننے کی سزا سے کوئی نہیں بچا سکتا، وہاں اللہ انصاف کریں گے، اور انہوں نے یہ بیان کر دیا ہے اس دن جب وہ بولیں گے جنہیں رحمان اجازت دے اور وہ صحیح بات کہیں۔ سورۃ النبأ۔ لہٰذا نبی کی شفاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجرم کو بچا کر انعام یافتہ بنا دیا جائے۔ شفاعت بندے کی طرف سے توبہ، رجوع، ازالے اور استغفار کے بعد خدا کی بارگاہ میں عذر قبول کرنے کی درخواست ہے، اور اللہ کے ہاں ایسی درخواستیں میرٹ پر قبول یا رد ہوتی ہیں۔